एक कड़वा सच और सत्य पर आधारित। घटनाएं बहुत हुई, लोगों ने घटनाएं सुनी, देखी, लेकिन समझने की कोशिश नहीं की कि ये घटनाएं कैसे हुई, किसके मस्तिष्क की ये खुराफात थी और किसके मस्तिष्क में कोई राक्षस बैठा ये प्लान बनाता है कि घरों को उजाड़ने और बर्बाद करने का और लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का। कुछ इस तरह के इस धरती पर मनुष्य बोलना तो मनुष्य शब्द का अपमान होगा उनके लिए, क्योंकि मनुष्य का ये काम नहीं है। हमारे उर्दू में अशरफुल मखलूक़ात एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाकर दुनिया में भेजा, सबसे आला उसको मकाम दिया है। पूरी अपनी कायनात में मखलूक में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, अशरफ बना दिया, क्योंकि उसको बोलने बोलने की सलाहियत जो उसके अंदर दी और सोचने की सलाहियत इंसानों के अंदर रखी, और इस कदर रखी कि वो स्याह से सफ़ेद कर सकते हैं और सफ़ेद से स्याह कर सकते हैं। इसी सोच का इस्तेमाल कुछ इंसान इसी सोच का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों के घरों को, जगहों को और इंसानों की ज़िंदगियों को उजाड़ने का बहुत खूबसूरती से काम कर रहे हैं। उनकी निगाह उन घरों पर होती है जहाँ पर वो देखते हैं कि हमको यहाँ से क्या क्या हासिल हो सकता है। वहाँ पर अगर लड़की है तो उसकी इज़्ज़त के साथ भी खिलवाड़ करने के बाद भी उनको नशा चढ़ा, इसकी इज़्ज़त के साथ खेलने के बाद हम तो एक 9-2-11 हो जाएंगे, हम मिलने वाले किधर हैं। और अगर कोई मिल भी गया तो कानून ऐसा है कि उस पर कोर्ट के चक्कर काटते काटते और ये काटते काटते वक्त निकल जाएगा। वो इंसान जो इंसाफ मांगने के लिए कोर्ट के दरवाजे पे गया था, वो खुद थक हार मानकर मौत उसकी नज़दीक आती जाती है और मौत को गले लगा देती। एक दिन मौत को अपने दामन में समेट कर उसके साथ मुकम्मल पूरी तरह से जो है उसी का होकर रह जाता है। फिर कहाँ का इंसाफ और कौन किससे निपटना है, किससे लड़ना है। रहा सवाल ये कि इस बात पर गौर करने वाले गौर करते ही नहीं हैं। इंसाफ की बहुत पुकार होती है, इंसाफ की बहुत मांग होती है, लेकिन इंसाफ कहाँ है ये कहीं नज़र नहीं आता है। बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, फ़लाँ नेता कर देगा, फ़लाँ चीज़ कर देगा, कानून बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सब कुछ होते हुए, सारे काम होते हुए न किसी की लड़की की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करना रुका हुआ है। कुछ तो बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं सब, उनको रिश्ते का नाम दे करके उनको शादी का नाम देते हैं। शादी का नाम देने के बाद में उनकी इज़्ज़त के साथ में इतनी खूबसूरती से खिलवाड़ कर जाते हैं कि वो उन लोगों को पता ही नहीं चलता ये इंसान क्या क्या नियत लेकर आया था, क्या सोच कर आया था, क्यों किया था इसने। तो इस तरह के कुछ लोग हैं, सब लोग तो नहीं इस दुनिया में। अगर ऐसा होता तो दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। कुछ इस तरह के हैं, अब उनकी गिनती और तादाद बताना भी मुश्किल है, क्योंकि कितने हैं और जगह भी बताना मुश्किल है, कहाँ हैं, मज़हब भी बताना मुश्किल है कि किस मज़हब के हैं। तो बहरहाल है वो इंसानी शक्ल में है। तो इस तरह से उन्होंने ये खेल शुरू किया है कि ये अपने शैतानी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए किसी की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ कर लेना, किसी को अपने ज़ाती मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए किसी के प्रॉपर्टी पर निगाह रखे रहना कि प्रॉपर्टी मिल जाए, और चाहे उसको किस तरह से रास्ते से हटा दो, कोई भी तरीका इख्तियार करो, उसके घर वालों को हटा दो, उसको हटा दो, और उसके बाद प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो। फिर उसके बाद में
کچھ کی نیت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کر لو تو یہ فائدہ ہوگا، تو جب یہ فائدے نفع نقصان کے ساتھ میں رشتے کا جوڑ کیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس میں خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ جس انسان کی نیت یہ سوچ کر رشتہ کرے گی کہ اس کے اندر ہم کو فائدہ کیا ہوگا اور لاس کیا ہونے والا ہے، رشتے کبھی بھی فائدے اور لاس کی بنیاد پہ نہیں بنا کرتے ہیں۔ رشتے انسان کی اس کی سوچ پر بنا کرتے ہیں، اور وہ اس پر اگر رشتوں کی بنیاد اگر پڑھنی بھی چاہیے تو اس بنا پہ پڑھنی چاہیے تاکہ ایک انسان کی سوچ کیا ہے، وہ محسوس کیا کرتا ہے، اس کے درد کو سمجھنے اور اس کی فیلنگز کیا ہے، اگر اس پر وہ رشتہ کوئی قائم کرتا ہے کہیں پر بھی تو وہ رشتہ اٹوٹ اور قائم اور دائم رہتا ہے۔ اور جہاں پر پروفٹ اور لاس کا لے کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ رشتے ہوتے ہیں، وہ رشتے نہ کبھی ٹکتے ہیں، وہ نہ رشتے ان کو رشتوں کا نام دیا جا سکتے، کیونکہ ان کو رشتے کا نام دینا بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ اس کے اندر اس نے جو ہے ویاپار کا مسئلہ رکھا ہوا ہے، بزنس کا مسئلہ رکھا ہوا ہے۔ جب لڑکیوں کی عزتوں کو لے جا کر نیلام کرتے ہیں سب، تو ان کو یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس پاپ کی گٹھری کو ہم لے کر جو ہے باندھ کے چلے ہیں ہم، اور یہ پاپ کی گٹھری جب کھلے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس سے بے خبر ہو کر کام کرتے ہیں سب۔ وہ خود کی لڑکی کو شاید خود کی لڑکیوں کو بھی لے جا کر نیلام کرتے ہوں گے، اس لیے اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں دوسرے لڑکیوں کے ساتھ میں۔ کہیں پر بھی کوئی بھی ہماری بہن مجبور ہو، کسی کی بچی ہو، اگر وہ غریب کی بچی ہے تو بھی اس کی عزت ہے، امیر کی بچی ہے تو بھی عزت ہے، عزت ایک ہی ہوتی ہے، غریب اور امیر کی عزت میں فرق نہیں ہوا کرتا ہے۔ رہا سوال غریب کی عزت کو نیلام کرنے میں آسانی اس لیے مل جاتی ہے کیونکہ اس کو راستے بڑے آسان ملتے ہیں، اور اس کو نیلام کرنے والے جو ہوتے ہیں امیر کی بچی کو، تو امیروں کے اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کو وایا کر کے جن کو کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے انسان جو اس طرح کے ہیں، ان کی باتیں میں کر رہی ہوں، تو وہ وایا کرنے کے وہاں تک پہنچتے ضرور ہیں، پھر اس کو اپنے طریقے سے اس میں وقت لگتا ہے، اس میں کافی مشقت کرتے ہیں، پھر اس طریقے سے اس کی عزت کو نیلام کرتے ہیں یا اس کو جان سے مار دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ میں جو بھی برا بھلا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہوں وہ اللہ کو معلوم ہے کیا نیت ہے۔ تو رہا سوال رشتوں کی بنیاد اس طرح سے نہیں پڑا کرتی ہے، اور نہ رشتے اس طرح سے سنبھالے جا سکتے ہیں۔ ہمیشہ آپ رشتوں میں یہ چیز دیکھو گے، جہاں پر رشتے میں یہ چیز دیکھی گئی کہ ہم کو اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے، وہاں وہ رشتہ کبھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ مالک اور نوکر کا بھی رشتہ نہیں ٹک سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہمیشہ بھری رہے گی کہ اس سے ہم کو فائدہ کیا ہے، اس سے ہم کو فائدہ ہے۔ جس وقت اس کو اس سے فائدہ نہیں حاصل ہوگا اس وقت اس کے ساتھ میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی طرح کا نقصان اس کو پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہیں پر بھی ان گھروں کو الرٹ ہونا چاہیے، ان لوگوں کو الرٹ ہونا چاہیے کہ اپنی بچیوں کا رشتہ کرنے سے پہلے ہزار نہیں لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ سوچنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی بچی کو جہاں دینے جا رہے ہیں کس ذہنیت کے ہیں سب، کیسے ہیں سب، کیا ذہنیت ہے، کیونکہ بچیاں ماری جا چکی ہیں، مارنے کے بعد میں ان سبوں نے سہرا باندھا ہے، نئی زندگی شروعات کرنے کے لیے آرام سے تیار رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کسی کی بچی مر گئی، کوئی غم میں مبتلا ہے، کوئی رو رہا ہے پٹک، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ پھر خوشیاں منائے گا، پھر سہرا باندھے گا، کہیں نیا جا کر کسی کو نئے طریقے سے اس کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، حالانکہ جہاں جا رہا ہے ایک کو دھوکہ دینے کی، کس نے ایک کو دھوکہ دیا، ایک کے ساتھ میں اس طرح کام کیا، وہ کسی کے ساتھ میں صحیح نہیں کر سکتا ہے، وہ بار بار کیونکہ اس کا پیشہ بن چکا ہے، اور جب پیشہ کوئی چیز بن جاتی ہے تو وہ وہاں پر صحیح اس کے اندر کوئی بھی صحیح کام ہونا بہت مشکل اور ناممکن ہوتا ہے۔ تو پیشہ ور لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس طرح سے پاگل ہو کر رشتے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سماج کیا کہے گا، سماج کے آگے اپنی پگڑی رکھنے کے لیے، اس کو اپنا اونچا کرنے کے لیے ہم نے یہاں کر دیا، ہم نے وہاں کر دیا، اب وہ فراڈی جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو سب سے پہلے ان کا سب سے پھنڈا ہوتا ہے امیر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ امیری اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ مار کے لوگوں کی دولت کو ہجم کر کے اکٹھا کر کے رکھے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر صحیح ایک جگہ جہاں پر وہ اس طرح کے حرکت کرتے ہیں وہاں سے وہ
پوچھ کر جاتے ہیں، پھر کہیں نہیں دوسری جگہ جا کر بسنے کے بعد میں وہ دوسرے کو اسی طریقے سے کرنے کا، تو ان کی زندگی کا ایک مقصد بن چکا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ کی مار پڑتی ہے، وہ بہت بہت دیر میں پڑتی ہے، وہاں تک جب ان کو پڑے گی اللہ کی مار بھی ان کو پڑے گی، تو اس کا حق کیا حاصل ہوگا جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو، جس نے اپنی بچی کو کھو دیا ہو، جس کے لوگ غم میں مبتلا ہو گئے ہوں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ سو اس کا وہ ہونے سے پہلے 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، کروڑ مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچی کو کس کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں، ہماری بچی جانے کے بعد میں کس چیز کا شکار ہونے والی ہے۔ تو جہاں نفع نقصان والا نیت رکھتے ہیں سب، ان کو قطعی اور قطعی کسی قیمت پہ بھی اپنی بچی کو نہ دیں۔